وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، روشنی پھیلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہ آئے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے. اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا اور یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کا سہارا بن کر ہر قسم کے غموں سے نجات دلائی. ناظرین کرام، آج آپ نے لازمی ہمارے ساتھ رہنا ہے، خاص طور پہ دنیا میں جہاں اس وقت میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ تو لازمی ہمارے ساتھ رہیں. اب بات یہ ہے کہ میں اصل میں تھوڑا سا تذبذب میں مبتلا ہوں ناظرین. آج میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، کس سمت سے کروں، کیونکہ آج جس بلند مرتبہ ہستی کی بارگاہ میں ہم سب مل کر انشاءاللہ حاضری دیں گے، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں ناظرین کہ ان کی عظمتوں کا اور ان کی رفتوں کا کیا ہی کہنا. اچھا دیکھیے، میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ ایک مسلمان کے، سرکار علیہ السلام کے ایک غلام کے دل میں یہ تمنا اٹھتی ہے کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. کاش میں ریت کے ذروں کی طرح رائے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچھایا جاتا. کاش میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے خاک ہو کر خاک مدینہ میں ملا دیا جاتا. کاش میں کوئی مٹی کا گارا ہوتا تو رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حجروں میں لگایا جاتا. کاش میں رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا ایک تسمہ ہوتا یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ممبروں پر لگایا جاتا، اس پر سجایا جاتا. ناظرین کرام، یہ بات میں اصل میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ تمہید آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیوں کر رہا ہوں. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مبارک ہستی کا تذکرہ پاک کرنے کا، یعنی اب میں اس طرف جا رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ کے ذہن میں ان کا مقام اور مرتبہ رہے، اس گفتگو میں رہے کہ جب ایک لکڑی کا تنا، ستون حنانہ جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگاتے ہوں، اس خدمت اور لمس بدن مبارک کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکڑی کے تنے کو دنیا و آخرت میں ممتاز کر دے تو جو رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری میں، ان کی خدمت میں رہتے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا عالی شان ہوگا. انہی عالی شان اور بلند مقام ہستیوں میں ناظرین ایک ہستی کنیز مخدومہ کائنات بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے مقدر پر زمین و آسمان رشک کرتے ہیں، جن کو اس خانوادے کی خدمت کا موقع ملا جس خانوادے کے بارے میں میرا ایمان ہے ناظرین کہ جس نے ان کی بارگاہ میں ایک گھونٹ، صرف ایک گھونٹ پانی بھی پیش کر دیا تو کل بروز محشر اسے جام کوثر سے وہ سیراب فرمائیں گے. لیکن ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے وہ ہے کہ جب صبح و شام اس خانوادے کی خدمت میں رہتی ہوں گی جن کی خدمت پر ملائکہ مامور تھے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لاڈلوں کو جھولا جھلاتی ہوں گی جن کو جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلاتے تھے، لوریاں سناتی ہوں گی. ذرا سوچئے ناظرین کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. بس دل سے سبحان اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں کہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خوش بخت
پاک اور بلند پایہ ہستی ہیں جن کو خود خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضہ یعنی چاندی فرما کر کنیز کی صورت میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی عنایت میں یعنی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وفاداروں اور خدمت گزاروں کی ناظرین مثال تو ظاہر رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، لیکن تاریخ ہمیشہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہے گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے جگر کے ٹکڑے کے گھرانے سے وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کا شرف نصیب ہوا۔ آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ایک خادمہ کی حیثیت سے داخل ہوئیں، لیکن اس خدمت کی نسبت سے بہت جلد امت کی ایک شہزادی کا مقام حاصل کر لیا۔ خدمت، ایثار، قربانی کا ثمرہ کیسا ملا ناظرین کہ حسنین کریمین علیہ السلام کی شفایابی کے لیے روزوں کی نظر کیا مانی کہ رہتی دنیا تک آپ کا تذکرہ قرآن پاک کی آیتوں میں چمکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کی رہنے والی تھی ناظرین، حبشہ تھی، اور حبشہ کی سرزمین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہے کہ اس سرزمین کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کائنات کے آقا کے غلام بنے، اور وہیں کی بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مخدومہ کائنات کی کنیزہ بنی۔ آپ کامل الایمان، خوش شکل اور فصیح الکلام خاتون تھیں، خادمہ ہونے کے باوجود اپنی نیک خصائص، حسن کردار اور اہل بیت سے محبت و الفت کی بنا پر خاندان رسالت کے ہر فرد کے دل میں آپ نے جگہ پیدا کر لی تھی۔ ہر کوئی آپ سے خاندان کے ایک فرد کی طرح محبت کیا کرتا تھا۔ آپ مخلص و با وفا خادمہ تھیں کہ کئی دن فاقے میں گزارنے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر چکی پیستی رہتی تھی اور خدمت کرتی رہتی تھی، مگر کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی اور ماتھے پر کبھی کوئی شکر نہیں آتی تھی۔ گویا مفلسی اور فاقوں میں بھی اپنی زندگی خندہ پیشانی سے گزارا کرتی تھی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و صحبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل یاد خدا میں مشغول رہتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام ظاہر ہے زبان پہ آتا ہے تو میں تو ان کے ظاہر ہے ان کی قسمت پر، ان کے نصیب پر رشک کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ آج دعاؤں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں ایک دعا شامل کرتی ہیں کہ یا اللہ کل بروز محشر ہمیں سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کنیزوں میں شامل فرما۔ یہ دعا یہ ہر مومن عورت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ تو پریکٹیکلی کنیز تھیں۔ آئیے ذرا تعارف سے آغاز کرتے ہیں کہ خانوادہ رسول میں آپ کیسے تشریف لائیں اور خدمت کیسے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ یقیناً جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار کے ساتھ قلبی محبت رکھتے ہوئے آپ کی خادمیت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں کی تسکین کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے جو امت کو حکم دیا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، تو یہ محبت کا ایک بہترین ثبوت ہے کہ آپ حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی انتہائی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عملی پریکٹیکلی خادمات میں
شامل ہوئیں اور ان کا انتخاب بھی براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ خود رب کائنات نے فرمایا. سبحان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جی تو حضرت سیدہ فضہ، ان کا پہلا نام جو ہے وہ میمونہ یا نوبیہ، یہ دونوں ذکر ملتے ہیں. نوبیہ کا زیادہ ذکر ملتا ہے، اور ویسے نوب علاقہ بھی ایک ہے جو مصر کے دریائے نیل کے قریب میں واقع ہوتا ہے. تو وہاں کے رہنے والوں کو بھی عام طور پر اس میں نسبتی پہ جو خاتون ہوتی ہے اس کو نوبیہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ یہ سوڈان کے علاقہ سے تھیں، حبشہ سے تھیں. تو حبشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کئی سرداروں کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا تو ان میں خصوصیت سے 2 مرد سرداروں کا بھی ذکر کیا. ان میں ایک حضرت حکیم لقمان تھے اور دوسرے حضرت سیدنا بلال حبشی. سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان. اس اعتبار سے یہ انتہائی قابل رشک علاقہ ہے کہ جس میں جو بھی شخصیات ابری ہیں تو وہ نمایاں طور پر ابری. اچھا ایک بات کمال، اس میں ایک جملہ پھر آپ ضمن سوالی کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، میں بھی یہ بات کر بھی رہا تھا ابتدا میں کہ آقائے دو جہاں، آقائے کائنات کی غلامی میں حبش سے ہی جو ہے وہ اپنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غلام بن کے آئے، اور پھر مخدومہ کائنات کے لیے بھی جو ہے حبشہ ہی سے چنی گئی. یہ کیسی بات ہے؟ جی اس میں اس سے پہلے یہ حبشہ والوں کو حضور کی خاص خدمت کا شرف حاصل رہا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے خادم بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے آپ. تو ان کے ساتھ ایک اور خاتون، یعنی یہ 2 مردوں کا ذکر ہے تو 2 عورتوں کا بھی، حضرت ام ایمن جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کیا اچھی مثال آپ نے دی. واہ 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 واہ. تو وہ حضرت ام ایمن بھی حبشہ سے ہی تھی. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک خاتون آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بنی اور دوسری آئی تو وہ آپ کی لخت جگر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی خاتون عطا فرمائے خدمت کے لیے، کنیز عطا کریں. ٹھیک. تو آپ نے وظائف بتائے اور ان کے مثبت اور بہترین جوابات عطا کیے، خادمہ نہیں دی. اچھا یہ تسبیح فاطمہ کی بات ہو رہی ہے. جی تسبیح. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو آپ نے دوسری مرتبہ گئیں تو حضرت امام حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کر دی، اور امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو اپنی شجاعت اور اس کے ساتھ ساتھ روب عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو اور اس کے ساتھ سخاوت بھی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تیسرا موقع آیا ہے تو اب اصل میں وہ آ گئی سعید روح جس کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہونے کا شرف عطا کر. اللہ اللہ. تو جب تک وہ نہیں آئیں تب تک خادمہ بھی نہیں دی. یہ ایک قدرت کا نظام ہے. جس طرح آقا کی آمد کا ایک وقت متعین تھا، اس سے پہلے دعائیں تو ہوتی رہیں لیکن اپنے وقت پہ آئے، تو اسی طرح حضرت سیدہ فضہ کی آمد ہوئی تو حضور نے بلا توقف یہ عطا کر دی. اچھا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. ابھی آپ ایک بات فرما رہے تھے نا کہ وہ اللہ کا انتخاب یقیناً، کیونکہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت شان. خادمہ کیسے آ سکتی؟ تو خادمہ کیسے آتی ہیں؟ تو آپ کی عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی تقریباً کم و بیش 120 برس تک کی روایت ملتی ہے. سن 7 ہجری کے اندر آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ کا شرف عطا کیا گیا. تو اس ضمن میں پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو آپ کی 2 شادیاں ہوئیں. ایک پہلے شادی ہوئی جس خامند سے ہوئی اس کا نام ابو صالبہ تھا، اور صالبہ بھی پھر بیٹا تھا ان کا ہوا جو پہلی عمر میں ہی انتقال کر گیا. تو شادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ان کا انتقال ہوا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر دوسری شادی ہوئی. پہلا ابو صالبہ اور دوسرا ابو ملیک، اور کچھ روایات میں ابو سلیک کا لفظ بھی ملتا ہے. اچھا علامہ صاحب ایک بات اور میں چاہتا ہوں ذرا، چونکہ یہ عشق کی باتیں، محبت کی باتیں، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. جیسے کہ میں نے ایک ابتدا میں عرض کی بات، اور میرا تو یہ فرم بلیو ہے کہ جس نے اہل بیت کے گھرانے کو ایک گھونٹ پانی بھی پیش کیا ہے خدمت کے طور پہ، کل بروز محشر ساقی کوثر اسے سیراب فرمائیں گے. تو کجا اس کے کہ وہ خاتون کے جن کو خانوادہ نبوت کی صبح و شام خدمت کا موقع ملا ہو، اس شرف کو ذرا بیان کیجئے. شرف کتنا؟ میں اس کو ٹچ کرتے ہوئے پہلے اس بات کو کر لوں تعارفی طور پر کہ آپ کی یہ 2 شادیاں ہوئیں تو پہلے سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. دوسرے سے آپ کے 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے اور 1 صاحبزادی کا ذکر ملتا ہے.
تو اس طرح اب ہم آتے ہیں وہ جو خدمت کا شرف ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں، اور ایک اور بھی ان کا فخر اور ان کا شرف وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدۃ النساء العالمین کی زندگی میں آپ نے شادی نہیں کی، اور ان کے وصال کے بعد جب شادی ہوئی ہے تو ان کا عقد نکاح خود حضرت مولا علی فرما رہے ہیں۔ جس طرح کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود ان کے لیے رشتہ ڈھونڈا اور پھر ان کی رخصتی کا عقد کا آپ نے اہتمام اور سامان کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسرے کا بھی انتخاب آپ نے خود کیا۔ اب یہ خدمت کا ایک شرف ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اگر میں یہ جملہ بولوں کہ خدمت کا ہی یہ شرف دیا کہ حضرت مولا علی خود ان کے سرپرست بن کے ان کو آگے نکاح، ہماری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوا، اور آپ کی جو خدمت تھی اس بارے میں میں ایک مختصر روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، وہ جب گزر رہے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت مولا علی سے بات کی اپنے ہاتھوں کے حوالے سے، تو یہاں پر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ اندر گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا اندر خدمت کا، تو حضرت سیدہ فضہ خود دروازے پر آئیں، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اندر حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، حضرت سیدۃ النساء العالمین ایک جگہ پہ ٹھہر گئیں، حضرت سلمان فارسی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی، تو آپ عرض کرنے لگے کہ اس وقت کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ چکی چلا رہی ہیں اور حسن بھی رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خادمہ ساتھ موجود ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو فرمایا میرے ابا جی نے مجھے حکم دیا تھا ایک دن تمہارا ہوگا کام کرنے کا اور ایک دن اس پہ گفتگو کریں گے، یہ تو بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ تو باقاعدہ میں چاہتا ہوں کہ کلام ہونا چاہیے کہ سیدہ کائنات کی جو عنایتیں تھی خاص طور پہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کتنی عنایتیں تھیں، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب جو ایک خاص بات ہے کہ خانوادہ نبوت سے جو آپ کی محبت تھی اور خانوادہ نبوت کی جو آپ نے خدمت کی اور حسنین کریمین علیہ السلام سے جو آپ کی محبت، اور پھر دیکھیے کہ اس محبت پہ خاص بات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیے، خادمہ پر یہ نہ لاگو تھا، نہ یہ فرض تھا، نہ یہ واجب تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کے صاحبزادوں کی بیماری سے شفایابی کے لیے روزے رکھیں، لیکن وہی بات ہے کہ چمکی تو ایسی چمکی کہ تذکرہ پھر قرآن میں چمکا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً محبتوں کی یہ جو داستان آج بیان ہو رہی ہے یہ بہت فقید المثال ہے، اور سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اللہ تعالیٰ نے خانوادہ اہل بیت کی خدمت گزاری پر اعزاز اور شرف عطا فرمایا وہ بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس شرف کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شرف صحابیت جو آپ کو حاصل ہوا کہ آپ صحابیہ ہیں، سبحان اللہ کی بارگاہ سے جب شرف صحابیت سے مشرف ہو گئیں، فیضیاب ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو بیت الشرف کے لیے جو ہے وہ پسند کیا اچھی بات، جب بیت الشرف میں داخل ہوتی ہیں تو اس بیت الشرف کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو کل بروز قیامت میں خود اس سے ملاقات کر کے اس کو اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ دیکھیں نا، کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد سیدہ کائنات کا حجرہ، تو اس عظیم ترین حجرے کے اندر جو ہے وہ خادمہ کے طور پہ جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسی، اللہ اکبر، بالکل ایسی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے قبلہ برکاتی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حسن انتخاب تھا کہ آپ کو اس خانوادہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ قریب وصال ہونے والا ہے، آپ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد 3-4 سال کی خدمت گزاری آپ کو ملتی ہے سیدہ فضہ کو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ 7 ہجری میں آپ تشریف لائیں، 7 ہجری میں پہنچتی ہیں، اور جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ 12 ہجری میں آپ کا جو ہے 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ مختصر سی خدمت گزاری، لیکن اس کے بعد جو انتخاب کا جو کہہ لیجیے کہ پیمانہ ہے یا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی گود سے، جن کی صحبت سے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں انہوں نے تربیت حاصل کرنی، اللہ انہوں نے پرورش حاصل کرنی، اللہ، تو وہاں پہ محبت جو ہے وہ تو کہہ لیجیے کہ اپنی معراج پہ پہنچی۔ اللہ اکبر۔ پہلے شادی نہیں کرتی سیدہ جب تک موجود ہیں، پھر شادی کر بھی لیتی ہیں تو خدمت گزاری جو ہے اس طرح سے جاری رہتی ہے،
اور اب دیکھیے کہ سیدہ کی موجودگی میں وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو جاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیم امت بھی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی نظر مانے. نظر ماننا اور پھر اس کو پورا کرنا یہ شرعاً واجب ہے, لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ از قبیل عبادات میں سے ہو, روزوں میں سے ہو, نوافل میں سے ہو, قرآن کی تلاوت میں سے ہو, صدقہ و خیرات میں سے ہو. اب وہ نظر یہ مان لی جاتی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. 2 دن بعد شفا مل جاتی ہے, روایت میں آتا ہے 3 روزے رکھنے کا اہتمام شروع ہوتا ہے. اختصار کے ساتھ عرض کروں تو وہ 3 دن کا روزہ جو ہے وہ اس طرح سے رکھا گیا کہ جو اختیاری فقر تھا وہ بھی اپنے معراج پہ ہے اور کھانے پینے کا کوئی سامان بھی موجود نہیں ہے. جب روزے کا اہتمام شروع ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو روزہ رکھ ہی رہے ہیں, لیکن سیدہ فضہ بھی برابر ساتھ روزہ رکھ رہی ہیں. اور جب افطار کا وقت آتا ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چند مٹھی جو لے کے آ جاتے ہیں, چکی میں پیس کے کچھ روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ ایک دروازے پر سائل آ جاتا ہے. وہ چند روٹیاں 5 روٹیاں مطلب بعض میں لکھا سب کے لیے 1 روٹی ہوتی ہے. وہ سائل آ کے صدا لگاتا ہے تو وہ ساری کی ساری روٹیاں جو ہے وہ اٹھا کے مسکین ہوتا ہے اس کو دے دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اگلا روزہ رکھ لیا جاتا ہے. اگلے دن پھر جب افطار کا وقت آتا ہے ایسی ہی نوبت ہے, پھر ایک سائل آ جاتا ہے, وہ یتیم ہے, اس کو پھر وہ ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی جاتی ہیں. اور پھر تیسرے دن کا روزہ رکھنا بھی واجب ہے. جب تیسرے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے تو ایک قیدی آ جاتا ہے, اس کو وہ ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے جاتی ہے اور حسنین کریمین کو لے کے مولا علی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور وہ 3 دن کی بھوک ہے, وہ کہہ لیجیے کہ روزوں کا اثر ہے, اور وہ ان کے جسم میں نقاہت کے اثرات دیکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مغموم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح سے یہ مشقت میں پڑھنا اور کہہ لیجیے کہ مغموم ہونا یہ گوارا نہیں ہوتا. رب کائنات سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر یہ حکم ارشاد فرما دیتا ہے. وہ سورۃ الدہر کی جو آیات مقدسہ 7 نمبر اور 8 نمبر ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ لوگ جو اپنا کھانا جو ہے وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہوئے اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں, کبھی یتیموں کو دے دیتے ہیں, کبھی قیدیوں کو دے دیتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدہ پاک کے پاس جو ہے وہ تشریف بھی لاتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی بڑے نکاحت کے مطلب وہ آثار جو ہے وہ پائے. آپ مکلف نہ تھیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آپ کا نام پھر ظاہر آپ کا تذکرہ رہتی دنیا تک جو چمکتا رہے گا. جب وہی بات ہے کہ ایک مسلمان تلاوت کرے گا کلام پاک کی, اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام یہاں پر چمکا ہوا ہے, ان کا بھی تذکرہ چمکا ہوا ہے. اچھا اب ذرا صحیح صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ذرا بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ سادات ہیں, تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ خدمت گزاری کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ شرف عطا نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ وہ جو علمی فیضان ہے خانوادہ نبوت کا, وہ علمی فیضان بھی آپ کو عطا کیا اور بڑا مقام آپ کو عطا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سب سے پہلے تو آج آپ کی خوشی یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمیشہ ہر روز آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے نا کہ غلاموں کے رجسٹر میں نام لکھوایا جائے, تو آج جس نے غلاموں کو بھی امامت اور راہ دکھائی ہے آج اس کے ذکر سے یقیناً نام لکھا جائے گا. بھائی ظاہر ہے جو آقا کے غلام ہیں اور ان کے غلام ہیں, ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور باب و مدینۃ العلم کا فیضان تو ملنا ہی تھا اور اس پورے گھر کا بھی ملنا تھا. تو میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھا اس بات پہ آتا ہوں جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ علم کیمیا کی تو ماہر تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گولڈ بنانے کی بھی ساری ترکیب کی سمجھ تھی, لیکن اہم ترین بات جو آج کے اس زمانے میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تمام بیٹیاں بہنیں اور مائیں سنیں, وہ یہ ہے کہ جناب فضہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے خالص 20 سال متکلمہ بالقرآن رہ کے گزارے. یہ آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھا, بالکل آپ ماؤں بہنوں کو جو سن رہی ہیں اس وقت بہت آسان لفظوں میں. میں آسان لفظوں میں ایک واقعہ بھی بیان کر دوں گا, سب کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کے خالص 20 سال ہر بات کا جواب قرآن پاک کی آیات سے دیا ہے. اور قرآن پاک کی 20 سال کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کوالٹی ٹائم آف دی لائف ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گزارا ہے. اس کا ایک واقعہ ابوالقاسم کشیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے یہ بیان کیا کہ ایک رستے میں مجھے کسی بیابان اور جنگل میں ایک بزرگ خاتون مل گئیں, تو میں نے جا کے ڈائریکٹ ان سے سوال کر لیا کہ آپ کون ہیں. تو جب میں نے سوال کیا آپ کون ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا میں کون ہوں, بلکہ قرآن پاک کی آیت پڑھی وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پہلے سلام کرو اور اگر سلام کرو گے تو آسانی سے جان لو گے کہ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے سلام کیا,
اور میں نے سلام کرنے کے بعد ان کی خدمت میں سوال پوچھا کہ آپ اس بیابان جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اللہ کا کرم ہو جائے انسان راہ ہدایت سے ہٹا نہیں کرتا، کبھی کبھی رستہ ظاہراً بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی بڑی پاک باز خاتون ہے، قرآن پاک سے ہی تلاوت کریں گی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انسان ہیں، کوئی جن تو نہیں ہے جو اس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ تلاوت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کس طرح بتایا میں انسان ہوں؟ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنی آدم کہہ کے بتا دیا نہیں میں بنی آدم میں سے ہوں، میں انسانوں میں سے ہوں۔ پھر چوتھا سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا ینادون من مکان بعید، میں بڑی دور سے آئی ہوں۔ پھر پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ پھر اگلا سوال کیا، چھٹا سوال کہ کتنے دن ہوئے گھر سے نکلے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ایام، 6 ایام کر کے بتا دیا 7 دن ہو گئے میں اپنے گھر سے نکلی ہوئی ہوں۔ پھر اگلا سوال کر کے پوچھا کو کھانے کی ضرورت تو نہیں؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اللہ پاک نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جسے غذا کی ضرورت نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے میرے پاس جتنا بھی اشیاء خورد و نوش تھی انہیں پیش کی، انہوں نے حسب ضرورت جب اسے تناول کیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ سفر جلدی طے ہونا چاہیے، یہ جگہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی سواری پہ، وہ جو وہاں پر شخص موجود تھا، سواری پہ بیٹھ کے انہیں دعوت دی میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بڑی خوبصورت آیت سے استدلال کیا، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا اور یہاں پر اس کی تفہیم یہ بنے گی کہ رب تعالیٰ نے جو حکم دے دیا مرد اور عورت کی دوری کا، اسے قائم رکھو، ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو فساد بپا ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں سواری سے اتر گیا اور ان کو میں نے سواری پر بٹھایا تو انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اور جو سب سے خوبصورت نقطہ جو میں آپ کے ذوق کے نام کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ توجہ بھی فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں جب میں قافلے تک پہنچ گیا جس قافلے سے وہ پیچھے رہ گئی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کوئی جانتا تو نہیں ہے؟ تو کس انداز میں انہوں نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، پھر اگلی آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر اگلی آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ چاروں نام لیے 4 جوان آ گئے تو میں نے پوچھا یہ چاروں جوان کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا المال والبنون زینۃ فی الحیات الدنیا، انہوں نے بتا دیا یہ میری اولاد ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ان چاروں کی طرف دیکھ کے قرآن پاک میں کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ تو پھر انہوں نے مجھے اس نیکی کے بدلے میں اجرت دی۔ جب انہوں نے دیکھا کتنی اجرت دی تو وہ خوش نہ ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، دل کھول کے دو، میرا رب بھی جب دینے پر آتا ہے راضی ہو جائے تو حد ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کمال دیکھا، یہ ان کا انداز بندگی دیکھی، انداز نیاز مندی دیکھی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا یہ کنیز فاطمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ کیا زہد کیا تقویٰ آپ کا؟ جی یقیناً
کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت، عام نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں تو وہ اثر کرتی ہے، تو اولیاء کی صحبت میں جائیں یا اس سے بھی بڑھ کے، سب سے بڑھ کے خود اہل بیت اطہار کی صحبت میں جائیں، جو لوگوں کو جو کہتے تھے اس سے پہلے وہ کر کے دکھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوسرے عبادت کرتے رہیں ہم تو آرام سے رہیں گے، آج ہمیں اسی چیز کی طرف ہی جانا ہے۔ اور میں اس سے پہلے ایک بات کروں گا جو ابھی صاحبزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ وہ متکلمہ بالقرآن تھی، لیکن اس کے یہ عورتوں کے سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہم مردوں کو بھی اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ آیات پہ آیات پڑھ رہی تھی تو سامنے والے سمجھ بھی رہے تھے۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات، قرآن و سنت پہ ان کا بھی اتنا عبور تھا، کیا اچھی بات۔ تو لہٰذا اس طرف ہمیں بھی آنا چاہیے، مردوں کو بھی، کہ ہم بھی قرآن و سنت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اچھی گفتگو قرآن پاک سے ہی اخذ شدہ الفاظ یا حدیث مبارکہ سے ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ بہت اچھی بات۔ تو حضرت سیدہ فضا کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو ان کا کردار ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ جن کی یہ زیر تربیت تھیں در حقیقت، ویسے تو خادمیت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھے کہ وہ مربی بھی ان کے تھے، تربیت ان کی فرماتے تھے، جو تربیت کرنے والے اس قدر زہد و تقوی کے حامل تھے کہ جن کے زہد و تقوی کو فرشتے بھی باعث فخر اور باعث شرف سمجھیں، تو پھر یقیناً جو ان کے گھر میں آ کے تربیت لے رہی ہیں، ان کی صحبت میں رہ رہی ہیں اور دن اور رات رہ رہی ہیں، وہ یقیناً زہد و تقوی کی اعلیٰ معراج پر تھی۔ کہ جو حسنین کریمین کو لوریاں دینے کے لیے جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے تھے، یعنی وہاں فرشتوں کے سردار تشریف لاتے تھے، وہ لوریاں دیتے تھے، وہ جھولا دیتے، اور یہاں سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ بھی وہی خدمت کرتی تھی۔ بلکہ وہ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس رہی تھیں اور کھانا بھی پکا رہی، مطلب جھولا بھی دے رہی تھی ساتھ ساتھ، سرکار علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو دونوں کام ایک ساتھ دیکھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ باری رکھ لی ہے، ایک دن وہ کام کرتی ہیں، ایک دن میں کام کرتی ہوں، ایک دن بی بی فضا رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن میں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسا کرنا، یہ سیدہ کائنات کا خود فیصلہ تھا کہ انہوں نے کرم فرمایا تھا۔ آخر میں اس کرم کا نتیجہ کیا نکلا کہ کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے آپ کی ایک ملاقات ہے جو بڑی خاص ہے، یعنی آپ نے آخری وقت تک چھوڑا نہیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ الفاظ انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً کربلا میں بھی آپ کے اثار بعض روایات میں آئے ہیں، بعض میں یہ کہ آپ کوفہ میں ملے، لیکن اصح بات یہ ہے کہ آپ کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ملاقات کا معاملہ ہے وہ دمشق کے سوق حمیدیہ میں ہوا ہے، بازار حمیدیہ میں، جس سے تھوڑے سی فاصلے پہ بنو امیہ کی مسجد تھی جہاں پر یزید اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مدینہ الرسول کیوں چھوڑا؟ وہی وجہ جس کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس لیے چھوڑا کہ جب انہیں مدینہ الرسول میں آقا کونین نظر نہیں آئے تو جناب بلال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں مدینہ الرسول سے نکلے، مدینے والے نہ رہے تو مدینے میں رہنے کا کیا فائدہ رہا؟ اور آپ کا بھی وہی معاملہ تھا، آپ بھی حبشہ سے تھی، آپ کا بھی وہی معاملہ تھا کہ آپ کو جب اپنی مخدومہ دکھائی نہ دیں تو آپ اس وقت مدینہ الرسول میں مزید قیام نہ کر سکیں۔ واقعہ بڑا عجب ہے، میں نے پہلے بیان کیا، آپ کے حکم سے پھر بیان کروں گا کہ سوق حمیدیہ سے جب شاہزادیوں کا قافلہ گزر رہا تھا اور جناب سہل بن سعد نے کسی یزیدی کو پیسے دے کے سر آگے کروا دیے تھے اور کیفیت بڑی عجیب تھی، تو ان لمحات میں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور آ کے سیدہ زینب کو چند چادریں اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی پیش کرتی ہے۔ آپ جب وہ معاملہ دیکھتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کس نے بھیجا اس وقت اس موقع پہ؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح ہماری مالکن ہے، اس نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا بلا کے لے آؤ۔ وہ بلا کے لے آئیں تو ایک بڑھیا خاتون، جس طرح قبلہ برکاتی صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 110 سال کے آگے پیچھے عمر اور گردن کمر جھکی ہوئی، اور ایک عجیب کیفیت میں وہ آئیں، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو آپ یہاں پر دیکھیے نا کہ وہی فیض، وہ تربیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میری جو مالکہ تھی نا وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی کوئی مسافر بازار سے گزرتے ہوئے نظر آئیں تو ان کے لیے پانی اور چادریں ضرور بھیجنا۔ تو آج جب آپ لوگ گزرے تو مجھے ان کا فرمان یاد آ گیا۔ تو انہوں نے کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے کہا کیا مانگنا ہے؟ عرصہ ہوا میں مدینہ الرسول سے واپس آئی ہوں،
تو میری جو سیدہ ہیں ان کا نام فاطمہ تو زہرا ہے، ان کے بیٹے حسن، حسین اور بیٹی زینب کو میں خود لوریاں دیتی تھی جو ابھی آپ نے کہا. میں یہ چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ان کا دیدار نصیب ہو جائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے غور سے دیکھا تو اماں فضہ کو پہچان لیا، بی بی فضہ کو پہچان لیا. تو انہوں نے اس وقت بڑے درد دل سے کہا کہ اماں تیری بات پوری ہو گئی، یہ جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا ویلکم اتدرون ای قبض لرسول اللہ فرأیتم وای عہد نکستم، یہ جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے وہ تیرا حسین ہے، اور یہ جو پردے میں اس پورے قافلے کو لے کے جا رہی ہے یہ تیری بیٹی زینب ہے. آپ کی اس وقت سسکیاں بد گئیں، ہچکی بد گئی، اور آپ ساتھ چل کے دربار یزید میں گئیں. یہ وہی حمیت، وہی غیرت، وہی جرت ہے کہ آپ نے یزید کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ یہ وہ حسین ہے جس کو رزق کے طور پہ میرے آقا کے ہونٹ نصیب ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کا وصال پاک 120 سال کی عمر میں ہوا، دمشق میں ہی آپ کو دفنایا گیا، اور بڑے باکمال انداز میں آپ دائی اجل کو لبیک فرما گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے کمل آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. جناب وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جہاں میں بج رہا ہے ڈنکا ان کی نیک نامی کا، جہاں میں بج رہا ہے ڈنکا ان کی نیک نامی کا، مقدر کا ستارہ اوج پر تھا بیب فضا کا، مقدر کا ستارہ اوج پر تھا بیب فضا کا، جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا، جنہیں حصہ ملا
سلامی کا وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، رہے تجھ پر خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، رہے تجھ پر خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، سجایا تھا تجھ کو رب نے تاج ہے عظمت دوامی کا، سجایا تھا تجھ کو رب نے تاج ہے عظمت دوامی کا، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جناب فضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے، جناب فضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے، سلا جھولی میں ڈالے گی وہ اس کی خوش کلامی کا، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جہاں میں بج رہا ہے ڈنک ان کی نیک نامی کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی